اس وقت لاہور شہر میں ہم ایک بہت بڑا انکیوبیشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں. آپ کو انشاءاللہ 2 مہینے، ٹھیک ہے، 2 مہینے بعد ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ انکیوبیشن سینٹر ملے گا انشاءاللہ. اور پھر ہم اس کی کنسٹرکشن کی طرف بھی جائیں گے. اور ایک سے کام نہیں چلے گا. اسلام آباد میں بھی انشاءاللہ اگلے 2-3 مہینے میں، کراچی میں آلریڈی کام کر رہے ہیں اور ہمیں بہتر بنانا ہے اس کو. اسی طرح پشاور میں اور کوئٹہ میں یہاں سے آغاز کریں گے. ساتھ ساتھ یہ کورسز ہوتے رہیں گے اور پھر ہم ایڈوانس کورسز کے لیے بھی. اور ابھی تک ہم نے یہ پالیسی بنائی ہے کہ ہم آن لائن کی طرف نہیں جا رہے. جب ضرورت محسوس کریں گے، اب ظاہر ہے 400 چھوٹے بڑے شہر انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. ان 400 شہروں میں سے کس طرح اس کو مینیج کرنا ہے، اب یہ فاروق کملانی صاحب کا امتحان ہے کہ کہاں کہاں سینٹر بن رہے ہیں، ٹیچرز وہاں اویلیبل ہوں، اور پھر اس کے بعد ارد گرد کی آبادی کے لوگوں کو وہاں بلایا جائے. اگر ہمیں بالفرض آن لائن کی طرف جانا بھی پڑا تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جو کورس ہے، اگر اس میں مثال کے طور پر 50 گھنٹے کا کوئی کورس ہے تو اس میں 5 گھنٹے ایسے ضرور رکھیے گا کہ جس میں وہ نوجوان آپ کے پاس فزیکلی آئے اور وہاں پر آ کر وہ اپنی چیزوں کو جو ہے انجام دے. جو چیز فزیکل ہوتی ہے اس کا امپیکٹ ہی الگ ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑا پروگرام ہونے جا رہا ہے. ابھی ہم سارے پروگرام جو ہے وہ ان پرسن جنہیں کہہ رہے تھے اور کلاسیں اٹینڈ کر کے کروائیں گے، اور اس کے بعد جب ایک بیس بن جائے گی تو پھر ہم آگے کی طرف جائیں گے. یہ بھی میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لانچنگ تو ابھی اسٹوڈنٹس کے لیے ہم نے کی ہے، نوجوانوں کے لیے کی ہے. اور نوجوان کہتے ہیں کہ عمر سے بندہ بوڑھا نہیں ہوتا، اگر جذبہ موجود ہو تو 80 سال کا بھی جوان ہوتا ہے. اور اس کا ہم نے جیتا جاگتا ثبوت دیکھا. ابھی کراچی میں ایک ہی وقت میں 3 جگہ پہ بڑے بڑے ہیوج ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہو رہے تھے بنو قابل کے. تو وہاں ایک تصویر بہت وائرل ہوئی ہے، وہ میرا خیال ہے کوئی 65-70 سال کے تو ہوں گے انکل، اور جس انہماک کے ساتھ وہ ٹیسٹ دے رہے تھے، مجھے یقین ہے کہ اس جذبے کے ساتھ وہ کام کریں گے تو وہ نوجوانوں سے زیادہ کام کر لیں گے. اس لیے کہ آدمی کی اپنی جو ہے نا وہ چاہیے ہوتی ہے ول، اور وہ موجود ہو تو کام ہوتا ہے. اب ہم جو نیکسٹ ہمارا اسٹیپ ہوگا اس کے بعد، جب یہ کام چل پڑے گا تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم کام کر رہے ہیں جس پر اس وقت ورکنگ ہو رہی ہے وہ ہے ٹیچرز کے لیے بنو قابل کا پروگرام. اب آپ کہیں گے یہ کیسے ہوگا؟ ٹیچرز چاہے وہ گورنمنٹ سیکٹر میں ہیں یا پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، ان کو ہم پڑھائیں گے، ان کو کورسز کروائیں گے، اور ساتھ ساتھ پرائمری سے لے کر یعنی 6ٹھی کلاس سے، یعنی پرائمری کے بعد 6ٹھی کلاس سے لے کر 10ویں کلاس تک کے لیے بچوں کے لیے ہم نصاب بھی ترتیب دے رہے ہیں. اور ان کو جو ضروری آئی ٹی کی ایجوکیشن ہو سکتی ہے اس نصاب کے مطابق ان کے اسکولوں میں پڑھائی جائے گی. جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ قبول کر لیں گے وہ بھی، اور ہم گورنمنٹ سے بھی کہیں گے کہ آپ یہ نصاب لگائیں، ورنہ اپنا بنا لیں وہ، اور ہم اس کی بھی ٹریننگ کر دیں گے. تو ہم ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں جو ٹیچرز اویلیبل ہیں ان کو ایک تو نئی اسکل مل جائے گی، اور ان کے توسط سے ملینز آف بچے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں سیکھنا شروع کر دیں گے. تو یہ ایک ہم نے زبردست قسم کا ایک خواب دیکھا ہوا ہے، اور اللہ نے چاہا جس طرح پچھلا ہمارا خواب شرمندہ تعبیر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بھی پورا کروائے گا. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا، ہماری ایک بہن نے ایک بات کہی تھی کہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہماری ذمہ داری بھی نہیں تھی، تو اب پتہ چل گیا تو ذمہ داری بھی ہے. بالکل یہی بات ہے. آپ میں سے ہر شخص کو اس کا ایمبیسڈر بننا چاہیے. اگر اس کام کو آپ صحیح سمجھتے ہیں تو بس پھر آ جائیں ہمارے ساتھ، ہم انشاءاللہ آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے دامے در میں سخنے. اور ایک بات اور بتا دوں، کوئی ہمیں کچھ بھی کہے، خالد عثمان صاحب ضرور کہیں گے کوئی فیس لے لیں، اور میں ان سے کہوں گا کہ ایک پائی بھی نہیں لیں گے انشاءاللہ. اور ہم ایک این جی او اور ایک جماعت کی طرف سے یہ کر کے دکھائیں گے کہ فری ایجوکیشن بھی دی جا سکتی ہے. جب ہم کر سکتے ہیں تو گورنمنٹ کیوں نہیں کر سکتی؟ ایمرجنسی کی ضرورت ہے اس وقت تو ایمرجنسی کی ضرورت ہے. 100% آئی ٹی ایجوکیشن فری ہونی چاہیے سرکار کی سطح پر. جتنے، چونکہ ہمارے پاس اور کون سا ذریعہ ہے، انڈسٹری کو کتنا گرو کر سکتے ہیں اس فوری طور پر؟ پہلے ہی آپ نہ پانی دے رہے ہیں، نہ بجلی دے رہے ہیں، نہ پراپر طریقے سے ان کو انرجی صحیح پرائس میں دے رہے ہیں. 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے، وہاں جا کر ذرا حال تو دیکھیں. انڈسٹری کو نہ پانی ملتا ہے، نہ بجلی ملتی ہے، نہ گیس ملتی ہے، رگڑا کھاتے ہیں. 25 طرح کے محکمے کرپٹ مافیا بیٹھی ہوئی ہے، کام نہیں کرنے دیتے. پنجاب کی طرف لوگ پہلے آتے تھے، اب یہاں کے حالات بھی جب یہ مہنگی ہو گئی ہیں، جب آپ کی یوٹیلیٹیز اور انرجی، تو کہاں سے آپ کمپیٹ کریں گے؟ فیصل آباد کی کتنی صنعتیں بند ہو گئی ہیں، کتنا بڑا کرائسس ہے. اب اس کو اپلفٹ کرنے میں بہت ٹائم لگے گا. ایک انڈسٹری ہے جس کو ہم ایکسپوننشلی اس کی جو زبردست طریقے سے گروتھ کر سکتے ہیں، اور وہ ہے آئی ٹی. اور اس میں آپ کو بہت اچھا ریوارڈ مل سکتا ہے. چند اقدامات کی ضرورت ہے حکومت کی طرف سے.
اور ایک ایمرجنسی لگانے کی ضرورت ہے۔ 3.2 بلین ڈالر کی ہماری لاسٹ ایئر کی ایکسپورٹ ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا، اب ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، ویسے تو محبت کے بڑے ڈونگرے برساتے ہیں میاں صاحب، انڈیا سے بس بیتاب لگے ہوئے۔ 227 بلین ڈالر ایکسپورٹ کیے انہوں نے لاسٹ ایئر، 227 بلین ڈالر۔ اور آپ بتائیے آپ کہاں کھڑے ہوئے؟ کوئی بات نہیں، جو پوٹینشیل ہمارا ہے اس پوٹینشیل میں ہم اگلے 5 سال میں 20-25 بلین ڈالر پہ آرام سے آئی ٹی میں جا سکتے ہیں۔ نوید بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ آئی ٹی کی فیلڈ سے اس وقت سے تعلق رکھتے ہیں جب کمپیوٹر اتنا بڑا ہوا کرتا تھا پہلے دن سے یہ پاشا کے بھی ممبر ہیں، اور یہی ہمارے بنو قابل کے ہیڈ ہیں، تو اس لیے یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ اس میں اتنا بڑا پوٹینشیل ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے۔ ابھی بالکل یہاں بات ہوئی، انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پراپر نہیں ہوگی تو آپ کیا کام کریں گے دنیا میں اس وقت؟ آپ کیسے باقی انڈسٹری بھی چلائیں گے؟ جب آپ کے پاس پیمنٹ لینے کے پراپر جو ہے وہ میکینزم موجود نہیں ہوگا تو آپ کیسے کریں گے؟ پلیٹ فارم پراپر نہیں ہوں گے تو کیسے چلیں گے؟ اور پھر بالآخر لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ باہر جا کر اپنی رجسٹریشن کروا لیتے ہیں، تو گویا جو پیسے پاکستان میں ہماری محنت سے آ سکتے ہیں وہ بھی پھر ہمیں باہر ہی پول کرنے پڑتے ہیں۔ تو اب بتائیں کہ ہمارا کیا بنے گا؟ تو جو ٹیلنٹ ہمارا ہے وہ بھی ہمارے لیے استعمال نہیں ہو رہا۔ تو بھائی اس میں بہت پوٹینشیل موجود ہے۔ اس میں چیمبر آف کامرس سے کہتا ہوں، چاہے وہ لاہور ہو یا کراچی ہو یا فیصل آباد ہو یا کہیں کا بھی ہو، سب آواز اٹھائیں اس کے اوپر۔ ہمیں پراپر انٹرنیٹ چاہیے، ان انٹرپٹڈ، فاسٹ۔ ہمیں جو ہے وہ پلیٹ فارم چاہیے، ہمیں پالیسی چاہیے، ہمیں آئی ٹی پارکس چاہیے، ہمیں فری آئی ٹی ایجوکیشن چاہیے۔ یہ ہمارے بچوں کا حق ہے، اور اس حق کے لیے ہم آواز نہیں اٹھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے کسی مستقبل کو نہیں دیکھ رہے ہیں، صرف زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ ایک نعرہ بننا چاہیے، یہ ایک تحریک بننی چاہیے، اور ساتھ ساتھ جو کام ہو رہا ہے اس میں آپ پارٹیسپیٹ کریں، اس میں آپ ہمارے ساتھ چلیں، نوجوانوں کا ہاتھ پکڑیں۔ ہمارے نوجوان میں بہت پوٹینشیل ہے، دماغ اور ذہن جو ہے وہ اس وقت یہ بنا دیا گیا ہے کہ اب کوئی مستقبل پاکستان میں موجود نہیں ہے، مایوس کر دیا ہے۔ اس میں حرکتیں بھی شامل ہیں حکمرانوں کی، اور ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی لابی ہے، اور یہ پاکستان دشمنی ہے کہ آپ نوجوان نسل کو یہ میسج دیں کہ اب اس ملک میں تمہارا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ اور بھائی جہاں پر منرلز ہوں، جہاں پہاڑ ہوں، جہاں سمندر ہوں، جہاں کھیت ہوں، جہاں سونا نکلتا ہو بعض جگہوں سے، جہاں کرومائٹ ہو، جہاں ماربل ہو، جہاں اونیکس ہو، جہاں قیمتی پتھر ہوں، جہاں پورٹس ہوں، جہاں دریا ہوں، اور جہاں 20 کروڑ لوگ 40 سال تک کی عمر کے ہوں، اس ملک سے بھی کوئی مایوس ہو سکتا ہے؟ تو جو یہ مایوس کرنا چاہتا ہے اس کو مایوس کر دیں۔ آئیں ہم نوجوانوں کو امید دلائیں۔